بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، کہ ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ ابھی کچھ احباب ملنے آئے تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ ہمارے یہاں ہم پنڈی میں ایک زمین لینا چاہ رہے ہیں کہ تقریباً 10 مرلے کی ہے، تو وہ 90 لاکھ سے 1 کروڑ کے قریب مل رہی ہے، یعنی 10 لاکھ روپے فی مرلہ۔ تو میں نے کہا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں اور شان اور قدرتوں کو لاکھوں کروڑوں بار سلام کہ اللہ تعالیٰ کی زمین 10 مرلہ 1 کروڑ تک پہنچی کھڑی ہے۔ بعض علاقوں میں وہ اس سے بھی زیادہ ہے، بعض علاقے دنیا کے وہ اس سے بھی زیادہ کے ہیں۔ تو ساری زمین کی کتنی قیمت ہوگی، پورے اسلام آباد کی کتنی قیمت ہوگی، اور پورے راول پنڈی کی کتنی قیمت ہوگی، اس کے مضافات کی کتنی قیمت ہوگی، اور صوبہ پنجاب کی ساری زمین کی کتنی قیمت ہوگی، اور صوبہ بلوچستان اور آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر، خیبر پختونخوا، سندھ، ساری زمین کے قیمت لگاؤ ذرا، یعنی انسان کی سوچ سے اوپر چلی جائے گی۔ اور یہ ساری زمین بنائی کس نے ہے؟ امریکہ نے، جرمن نے، جاپان نے، فرانس نے، جن کو آج الہ بنایا ہوا ہے، جن کے حکموں کی تعمیل میں ہمارے ملک سے اللہ کے دین کے دیوانے مستانے اٹھا کر لاپتہ کر دی جاتے ہیں۔ امریکہ کو رب بنا لیا ہے اور خواہشات کو اپنا رب بنا لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو سوچو تو صحیح، اگر پورے پاکستان کی زمین کی قیمت لگائی جائے تو کہاں پہنچے گی، اور ہندوستان کی پوری زمین کی قیمت کہاں پہنچے گی، اور اس کے بعد پھر امریکہ اور جرمن اور فرانس اور چائنا اور سعودی عرب، ساری زمین کی قیمت کہاں پہنچے گی، پھر اس میں پٹرول کے خزانے اس کی قیمت کہاں پہنچے گی، سونے کے خزانے اس کی قیمت کہاں پہنچے گی، اور پھر اس میں پھلوں کے خزانے اور سبزیوں کے خزانے، اور یہ سارے کے سارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان اور قدرت سے بنایا۔ پھر زمین چھوٹی سی ہے، زمین سے سورج 13 لاکھ گنا بڑا ہے، سورج کی قیمت لگاؤ تو کہاں پہنچے گی، پھر ستارے ہیں زمین سے بعد لاکھوں کروڑوں گنا بڑے ہیں، ان کی قیمت لگاؤ تو کہاں پہنچے گی، پوری کہکشاں کے اندر کھربہا کھرب ستارے سیارے ہیں، ان کی قیمت لگاؤ تو کہاں پہنچے گی۔ یہ سب کچھ بنایا کس نے؟ ایک ایک کہکشاں 1 لاکھ نوری سال کی مسافت پر قائم ہے، اور اس میں لاکھوں کروڑوں سے لے کر کھربہا کھرب ستارے سیارے ہیں، کیا اس کی قیمت ہوگی؟ پھر اس میں جانوروں کی قیمت اور پرندوں کی قیمت، اور اس کے علاوہ انسان کی کیا قیمت لگے گی؟ ذرا پوچھو، ہر انسان سے اس کے بچے کی قیمت لگواؤ کہ تمہارا یہ بچہ ہم لے لیتے ہیں، بچی لے لیتے ہیں، اس کی قیمت لگا لو، وہ کہے گا ساری دنیا کے خزانے مجھے دے دو تو میں اپنا بچہ اور بچی نہیں دے سکتا۔ ایک دلہا سے کہو یہ دلہن اگر تمہاری کوئی لے لے اور تمہیں ساری دنیا کے خزانے دے دے، وہ کہے گا ساری دنیا کے خزانے ایک طرف، یہ اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایسے ہی دلہا، اور تو اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ بوڑھے لوگ، ہم جو بوڑھے ہو جاتے ہیں، ارے یہ بوڑھے جو ہم بے بازار میں چلتے پھرتے اور نظر آتے ہیں، جس کو دنیا والے جوان کوئی اہمیت نہیں دیتے، لیکن اس کے گھر میں بھی کوئی بوڑھی دلہن موجود ہے، اس کے لیے وہ دنیا کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے، وہ اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سب خزانے کس کے؟ ذرا ہم سوچیں تو صحیح، ایسے خزانوں والے رب سے رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے۔ ہم تو تھوڑا سا، ہمارے لیے مدرسے کے مسائل ہیں، آج جامع حفصہ کے اندر بھی بجلی کاٹنے والے آئے تھے جی، 4.25 لاکھ کا بل ادا نہیں کیا، اور 1.5 لاکھ کا گیس کا بل۔ تو میں نے کہا جی ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، جو ہوتے ہیں تنخواہوں والے آتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں چلو جی تنخواہوں والوں کو مقدم کریں، شاخوں والوں کو پہلے مقدم کر دیتے ہیں۔ اب جامع حفصہ H11 کا 44,000 کا بل آ گیا، مجبوراً ادا کرنا پڑا، 44,000 کا بل ادا کیا۔ ایسے ہی شاخوں کے جامع حفصہ ڈلہ، وہاں گھروں کا بل کوئی 80-85 ہزار آ گیا، گھروں کی طرف کا بل، اور مدرسے کا بل بھی 50-60 ہزار آ گیا، آج انہوں نے وہاں کی بجلی کاٹ دی۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے پاس سے تو یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے ہماری چی بول جاتی ہے ان کو چلاتے چلاتے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کو کھلا رہا ہے اور پلا رہا ہے اور سارے خزانے چل رہے ہیں اور اس کے خزانوں میں کمی نہیں آ رہی. سبحان اللہ. تو ایسے رب سے رشتہ جوڑو اور تہجد کے وقت اٹھنا کا اہتمام کرو. ہم سب تہجد کے وقت اٹھیں. اور ایک تو یہ ہے کہ بجلی کے استعمال میں ویسے ہی کمی لائیں. میں نے جامعہ حفصہ ڈلہ کو بھی لکھ دیا. میں نے کہا جی سارے ابھی 1 میٹر کا ہم نے کہا چلو وہاں جو ہے قرض کر کے کچھ کرتے ہیں, باقی جو ہے وہ کٹے ہیں تو کٹے رہنے دیں. میں نے کہا جی گھروں کو ان کو بجلی ملے گی جو فریج بند کریں گے. جو فریج نہیں بند کریں گے ان کو ہم بجلی نہیں دے سکتے. اور یہاں بھی گزارش ہے, جیسے میں نے پہلے گزارش کی تھی, ہم بجلی کے استعمال میں احتیاط برتیں ہیں. پنکھا چلا دیں گے جاتے ہوئے بند نہیں کریں گے, وہ چلتا رہے گا. آج صبح ہم گئے, یہاں واشنگ مشین لگی ہوئی تھی تو واشنگ مشین چل رہی تھی. جب اس کو دیکھا تو واشنگ مشین گرم, اندر کا پانی بھی گرم آگ بنا ہوا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 8-10 گھنٹے سے چل رہی تھی. وہ چلائی تو فکر ہی نہیں کی کہ اب اس کو بند بھی کرنا ہے. گھروں میں بڑے بڑے فریج چل رہے ہیں. میں بعض گھروں میں ویسے چکر لگا تھا تو بعض گھروں میں جن کو بھی روم کولر سارا دن چلائے ہوئے ہیں. بھئی آج اوسطاً ایک گھر کا بل 7-8 ہزار سے 10 ہزار پر جا رہے ہیں. آپ کے پاس بھی سکت نہیں, ہم غریبوں کے پاس بھی سکت نہیں. اب رحم کرو, نہیں کٹے گی تو پھر سارے بیٹھ کے پریشان جو ہوں گے. تو اس لیے ابھی سے گزارش ہے پنکھا بند کر دیں, ایگزاسٹ فین ضرورت استعمال ہوئی بند کر دیں اور ضرورت کے تحت آپ استعمال کریں. اگر ایک پنکھا اس کے نیچے 4-5-6 بندے 7-8 بندے سو سکتے ہیں تو بھی سونے کی کوشش کریں. ہر بندہ اپنا پنکھا چلائے. اور گھروں میں بڑے بڑے فریج چل رہے ہیں. اس لیے میں وہاں بھی لکھ کر بھیجا ہے کہ جنرل اسٹور کے اندر جو ہے اس کو استعمال کریں, یا وہاں ایک اور فریج بھی رکھ دیں. اس کو کم ہی گھر ہیں تو وہاں تو یہاں بھی گزارش کی جا رہی ہے کہ بھئی اب اپنے اوپر بھی رحم کریں, ہم پر بھی رحم کریں. اور خدا نہ خاصہ پھر کٹ جاتی ہے, مجھے تو انشاءاللہ نیند آ جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں, میں عادی ہوں. پریشان آپ ہوں گے. اس دن 4 گھنٹے بجلی چلی گئی, مجھے پتہ ہی نہیں چلا, میں سو رہا تھا. مجھے صبح بتایا جی رات تو 4 گھنٹے بجلی گئی تھی, آپ سوتے رہے. میں نے کہا الحمدللہ اتنی ہمیں جیلوں میں رہ کر ہم وہاں باتھ روموں میں بھی سوئے ہیں, باتھ روموں میں. تو یہ ان کے لیے مسئلہ ہے جو شہزادے. ہم تو الحمدللہ کچھ نہ کچھ شہزادگی کم ہے, ہم بھی شہزادے لیکن کچھ کم ہو گئی ہے جیلوں میں رہ کر. تو اس لیے ابھی سے آپ سے گزارش کر رہے ہیں, التماس کر رہے ہیں, التجا کر رہے ہیں کہ بھائی اپنی شہزادگی کم کرو. ٹھیک ہے مجبوری ہے. اب اس مجبوری کے اندر ہم جامعہ کے اندر جنرل اسٹور کے اندر ایک فریزر ہے وہاں رکھ دیتے ہیں. 8-10 گھروں میں ایک فریج چلے پھر بھی سمجھ آتا ہے. اب ہر گھر میں اور کچھ بھی نہیں ہے, جا کر دیکھو کوئی خاص چیز بھی نہیں ہے. صبح آپ سالن بنائیں سادہ, میں خود صبح سالن بنایا الحمدللہ. صبح سالن بنا لیں, وہ استعمال کر لیں, شام کو سالن بنا لیں, استعمال کر لیں. اگر دودھ ہے یہاں سے بازار سے شام کو بھی لے سکتے, صبح سے بھی لے سکتے, نہیں تو فریزر یہاں لا کے رکھوا دیں جنرل اسٹور میں عمر یاد بھائی کے پاس. تو رحم کریں, نہیں تو پھر کٹے گی تو پھر تیاری کریں. پھر ہم نے باہر پولیس والے تو بغیر بجلی کے بیٹھے ہیں, آپ لوگ بھی تیاری کر لیں کہ بغیر بجلی کے پھر ہم نے رہنا ہے. لیکن اللہ کرے ایسا وقت نہ آئے, تو ابھی سے ہم اپنے اس کو کنٹرول کریں اور اللہ سے مانگنے کا کام کریں. اب تہجد میں اٹھے, سارے ساتھیوں کو اٹھانا نہ پڑے, ہر ساتھی خود اٹھے. اور ماشاءاللہ ہر ایک کے پاس اکثر کے پاس موبائل ہیں, اس میں آپ اذان لگا دیں, اس میں الارم لگا دیں, خود اٹھ سکتے ہیں. باہر والے چوکیداروں کہتے ہیں کہ ہمیں اٹھا دو, اٹھا کے جاتے ہیں پھر سو جاتے ہیں, اٹھا کے جاتے ہیں پھر سو جاتے ہیں. تو اس لیے توجہ کی ضرورت ہے اور آہوزاری اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.